وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ محترم حضرات، برادران اسلام، مجھ سے کہا گیا ہے کہ حج کے آداب اور احکام اس پر میں تقریر کروں۔ میرے بعد جناب عبدالصمد صاحب عمری وہ تقریر کریں گے حج کا ایک اہم پیغام۔ تو میں کوشش کروں گا کہ 7:50 تک میں اپنا خطاب ختم کر دوں۔ اس کے بعد 8:10 کو اذان ہے، تب تک خطاب چلے گا، پھر اس کے بعد بھی ضرورت پڑے گی تو وہ اپنا خطاب جاری رکھیں گے۔ حج کے دن ہے، اس لیے یہ موضوع انتخاب کیا گیا، اگرچہ کہ آج یہ لوگ جانا شروع ہو گئے اور بہت سارے لوگ چلے بھی گئے، پھر بھی جو لوگ حج نہیں کیے وہ جان لیں گے حج کیا ہے، کیسے کرنا، اور جو لوگ حج کی خواہش رکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو بھی موقع ملے گا تو وہ بھی اس سال نہیں تو آئندہ سال یا اس کے بعد اس کے سال حج کریں گے، اس لیے حج کی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ بھی ہے، بہت سارے حاجی چلے جاتے ہیں، احکام جانتے نہیں حج کے، کچھ بھی غلطی کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ایسے ہو گیا کیا کرنا۔ یہاں بھی سعودی کو بھی 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اگر وہ 10 بجے فون کرے تو ان کا فون 12:30 بجے آئے گا، ہم کو 12:30 بجے جواب دینا پڑتا۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا تو آپ خود بھی جواب دیں گے، ایسا بولے ہیں تقریر میں، آپ خود بھی بول سکتے ہیں نا، اس لیے شاید یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ حج کس کو کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کلمہ توحید کے بعد 4 عبادتیں فرض کی ہیں۔ پہلی عبادت 5 وقت نماز پڑھنا، یہ پہلی عبادت ہے۔ دوسری عبادت رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ دوسری عبادت، یہ امیر غریب سب پر فرض ہے۔ تیسری عبادت مالداروں پر زکوٰۃ دینا، سال میں 1 بار۔ آخری چوتھی عبادت زیادہ حیثیت ہو، زندگی میں 1 بار حج کرنا۔ تو عبادتیں ایک دن میں 5، ایک مہینے میں 29 یا 30، زکوٰۃ سال میں 1 بار، حج زندگی میں 1 بار۔ جس کے پاس حیثیت ہو، جانے آنے کا خرچہ ہو تو یہ آدمی حج کرے گا، عورت بھی مرد بھی۔ خرچ کا واسطے پیسے ہیں الحمدللہ، مزید پیسے ہیں، جیسے انڈیا کے اندر بھی تقریباً 5.5 لاکھ روپیہ ایک آدمی کو لگتا ہے حج کرنے کا، اتنا پیسہ ہے، حج واجب ہو جائے گا، حج فرض ہو جائے گا۔ حج نہیں کریں گے، مر گئے، بہت بڑا گناہ ہوگا،
اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کے دن قریب آتے پوری بستیوں میں بھیجتے لوگوں کو، جاؤ جی بولو حج کرو، فوراً حج کرو، آئندہ سب نے ابھی حج کرنا، ایسے تاکید کرتے تھے۔ لیکن مکے کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے حج کرنا، کوئی خرچہ ورچہ نہیں، نکلے 2-3 دن میں حج کر کے گھر کو آ گئے۔ مکے والوں کے لیے اور بھی آسان ہے، گھر سے احرام باندھے مینا گئے، عرفات کو گئے، مزدلفہ کو آئے، مینا کو آ کے گھر کو چلے گئے۔ ان کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ دور رہنے والوں کے لیے خرچہ بہت ہوتا ہے، پھر بھی حج کے لوگ جاتے ہی رہتے ہیں، خرچے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں سے ذوالحجہ کے مہینے میں چند خاص دن میں اللہ کی یہ خاص عبادت اس کے گھر کو جا کر کرنا، پھر اس کے گھر کا طواف کرنا، صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا، پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو مینا کو جانا، 9 تاریخ کو عرفات کو جا کے وہاں ظہر عصر کی نماز پڑھنا، پھر وہاں سے مزدلفہ کو آ کر مغرب عشاء کی نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، جو لوگ حج تمتع کیے ہیں بال نکالنا، شیطان کو کھنکری مارنا، طواف افاضہ کرنا، اتنی چیزوں کا نام حج۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، جانا، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج فرض ہوتا ہے مالداروں پر، لہذا حج کے احکام جاننا ضروری ہے۔ حج کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی جو نیت خالص ہو کہ ہم اللہ کے لیے حج کر رہے ہیں، نیت میں اگر فطور ہو، کھوٹ ہو، اللہ تعالیٰ ویسے حج کو قبول نہیں کرتا، اس لیے نیت پہلے صاف ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیتیں اچھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کرے گا، نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ایسا عمل قبول نہیں کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے نیت اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی رہنا چاہیے، نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور کسی کو بتانے کے لیے نہیں۔ یہ ہوا۔ دوسرا، حج کے لیے حج کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہتے ہیں حج افراد۔ افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی جا کے طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد بس ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہیں، طواف کرتا ہے کچھ نہیں، چاہے تو سعی کرے، نہیں تو سعی بعد میں کرے گا، اسی حالت میں رہے گا، احرام کی حالت میں رہے گا۔ ایسے لوگ جو بالکل قریب میں جاتے نا، 3-4 دن ہیں، تو ایسے لوگ حج افراد کر سکتے۔ مکے والے بھی حج افراد کرتے، مکے سے قریب رہنے والے بھی حج افراد کرتے، خالی حج، بعد میں چاہے تو عمرہ بھی کرتے، پھر اس کے بعد مینا کو جاتے، مزدلفہ کو جاتے، عرفات کو جاتے، مزدلفہ کو، سب کام حاجیوں کی طرح کرتے۔ اس کے بعد طواف افاضہ کرتے، قربانی نہیں، بال نکال دیتے ہیں، ہو گیا، کنکری مارتے ہیں، ہو گیا، قربانی نہیں، اس کو حج افراد کرتے۔ دوسرا حج قران ہے۔ قران کا مطلب عمرہ بھی حج بھی دونوں ملا کر کرنا ایک ساتھ۔ ایسے کرنے والے مکے کو جاتے، اپنا جانور بھی لے کر جاتے، ہم تو نہیں لے جا سکتے ہوائی جہاز میں، ملک شام سے، ترکی سے سب آتے نا، وہ بکرا بھی لاتے، بکرا ساتھ لاتے، جا کے طواف کرتے،
سعی کرتے، اس کے بعد بال نہیں نکالتے، یہ کر کے ویسے ہی رہتے اسی کپڑے میں۔ کپڑا بدل سکتے، کپڑا بدل سکتے، لیکن دوسرا کیا بھی نہیں، اسی احرام میں رہنا۔ حج کے دن آتے نا 8 تاریخ کو، تب جانا مینا کو، عرفات کو جانا، مزدلفہ کو آنا، پھر اس کے بعد واپس آ کے مینا کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا، اس کے بعد جانور ذبح کرنا، اس کے بعد سر کے بال نکالنا، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کرنا۔ یہ دونوں ہم لوگ نہیں کرتے، ہم لوگ صرف حج تمتع کرتے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے فائدہ اٹھانے والا حج۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے، حاجی یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جاتے، عمرے کی نیت۔ کون جو مکے کو جاتے نا، اب تو مدینے کو جاتے نا، انہوں کیا بھی نیت کر کے نہیں جاتے، مدینے کو چلے جاتے، وہاں جا کر 1-8 دن موقع ملتا، مسجد نبی نماز پڑھتے بس، دوسرا کیا بھی نہیں۔ ویسے ہی سادے ڈریس میں جاتے، مدینے کو گئے تھے، جانے کے بعد پھر وہاں سے مکے کو آتے، مدینے سے 7-8 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھتے۔ احرام باندھنے کے لیے آدمی کو چاہیے نہا لے، دھو لے، بال جہاں نکالنا ضروری ہے ویسے بال نکال لے، پھر اس کے بعد ذوالحلیفہ کو جا کر فرض نماز کا ٹائم ہے تو فرض نماز پڑھے گا، نہیں ہے احرام پہن لے گا۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے نیچے اوپر چادر پہن لینا، چادر پہ احرام کا ڈریس، احرام کا لباس، سلا ہوا نہیں رہنا، قمیص نہیں رہنا، پائجامہ نہیں رہنا، پینٹ نہیں رہنا، بنیان نہیں رہنا، چڈی نہیں رہنا، باقی لنگی ہے پہن لو، سیکر ہے تو بھی پہن لو، اوپر بھی جو پہنتے ہیں وہ بھی سلا ہوا نہیں رہنا۔ الحمدللہ یہ جا کے مزدلفہ میں 2 رکعت نماز پڑھے، فرض کا ٹائم ہے، نہیں تو 2 رکعت نفل پڑھے تو بھی پرواہ نہیں، کوئی پڑھتا ہے، لیکن حدیث میں اس کے واسطے نماز نہیں ہے۔ تب بیٹھے بیٹھے عمرے نیت کرتے، اللہم لبیک عمرتن، اللہ میں عمرے کی نیت کیا، ایسا زبان سے بولتے، دل سے بھی بولتے۔ پھر اس کا پڑھنا شروع کرتے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایسا بار بار پڑھتے رہتے۔ ذوالحلیفہ سے مکہ سمجھو تقریباً 460 کلومیٹر ہے، 4 گھنٹہ لگتا، 4.5 گھنٹہ لگتا، ابھی ٹرین سے گئے تو 2 گھنٹے میں چلے جاتے۔ اب مکے کو جا کے کیا کرنا؟ مکے کو جا کے وضو بنائے، وضو بنا کے حرم کو گئے۔ حرم کو جاتے وقت کیا دعا پڑھنا؟ جو ہر مسجد میں پڑھتے وہی دعا پڑھنا۔ کیا دعا پڑھتے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دوسری دعا لمبی، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اتنی دعا پڑھ کے مسجد کے اندر جاتے۔ یہاں کی مسجد میں بھی، دنیا کی کسی مسجد میں گئے تو بھی یہ دعا پڑھ کے جانا، لیکن لوگ صرف ایک دعا پڑھتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی بھی دعا ایسے ہی ہے۔ وہاں جانے کے بعد سیدھا حجر اسود کے پاس جاتے۔ مکے کے کعبے کے 4 کونے، 4 کونے میں 2 اصلی کونے،
دو کونے نہیں. قریش کے لوگ کعبہ بنائے، پیسہ ختم ہو گیا، اس واسطے تھوڑی جگہ چھوڑ دیے. وہ اصلی کونا نہیں ابھی جو ہے، اصلی کونا دو، ایک رکن یمانی اور دوسرا ہے اس کو بولتے ہیں حجر اسود. یہ دو کونے ہیں. وہ حجر اسود کے کونے کے پاس جا کے اگر جانے کی جگہ ہے جا کے اندر منہ ڈال کے بوسہ دے گا، حجر اسود کو بوسہ دے گا. نہیں جی بھیڑ ہے نہیں جانا. اور اس کے بعد عورتیں خاص کر نہیں جانا، بھیڑ اگر ہے وہاں جا کے بسم اللہ اللہ اکبر ایسا ہاتھ بتا کے بول کے طواف شروع کرنا. کعبہ ہمارے لیفٹ سے، اور طواف شروع کرنے سے پہلے احرام پہنے ہیں نا، وہ بغل کے نیچے سے نکال کے ڈال لینا، یہ کھلا رہنا. شروع کرنے کے وقت مردوں کے لیے، عورتوں کو کوئی ڈریس نہیں، ان کا جو ڈریس ہے وہی پہنیں گی احرام میں. مردوں کے لیے بغیر سلا ہوا نیچے کا ایک کپڑا، اوپر کا ایک کپڑا، سر بھی نہیں چھپانا احرام کی حالت میں. اور جب احرام پہن لیتے، نیت کر لیتے، ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں نکالنا، عطر نہیں لگانا، دوسرے بیکار باتیں نہیں کرنا، سب چھوڑ دینا. اب اتنی دیر کے بعد مکے کو گئے، پہلے 3 چکر ذرا اچھل اچھل کر کرتے، اس کو بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 3 چکر ذرا زور سے کرو، باقی 4 چکر آہستہ کرو. اس کو کہتے ہیں رمل. رمل رمل کا مطلب ذرا اٹھا کر چلنا. عورتوں کو نہیں، خالی مردوں کو. عورت بھی ساتھ ہے، اس کا ہاتھ تو پکڑ لیں گے، اس لیے کہ وہ طواف کرتے کون کہاں جاتا معلوم ہوتا نہیں، لیکن یہ چلتے جائیں گے. عورت سادہ چلے گی. 3 چکر کے بعد 4 چکر سادہ کریں گے. اب معمولی چکر کریں گے. 7 چکر ہونے کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب چاہیے کہ مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، وہاں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نہیں تو مسجد میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد آب زمزم جتنا چاہے پینا، اور آب زمزم پیتے وقت کیا بھی دعا کرنا، اللہ میری بیماری دور کر دے، اللہ مجھے اولاد دے، کیا ضرورت ہے بسم اللہ بول کر وہ دعا پڑھ کر پینا. پانی پی کے اب صفا کو جاتے، صفا ایک چھوٹی پہاڑی کا نام، صفا کو جاتے وقت دعا پڑھتے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ابدأ بما بدأ اللہ بہ. اتنی سب دعا پڑھ کے صفا پہاڑی پر تھوڑا چڑھتے، کعبہ نظر آتا، آئے تو دعا کرتے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ پھر دعا. پھر وہاں سے اتر کے مروہ کو جاتے، ادھر صفا ادھر مروہ. یہ جو مسجد اس سے 4 حصہ زیادہ ہے، سمجھو 4 حصہ زیادہ ہے، وہ بھی یہ بھی. تو وہاں سے جاتے وقت دعا پڑھتے جاتے. طواف کرتے وقت بھی جو چاہے دعا پڑھ سکتے، اردو میں پڑھ سکتے، کسی میں خاص دعا کیا بھی نہیں ہے. اب جب تم طواف سے فارغ ہو گئے نا، یہ چادر ٹھیک کر لینا، یہ جو نیچے ڈالے تھے یہ ٹھیک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا. اس کے بعد آب زمزم پی کے صفا کو گئے، یہ مروہ کو، صفا سے مروہ کو گئے، یہ مروہ سے صفا کو آئے 2، ایسے 7 چکر کاٹنا. شروع کرتے صفا میں، ختم کرتے مروہ میں. 2 ہرے لائٹ ہیں، 2 ہرے لائٹ ہیں، وہاں مرد لوگ دوڑنا، زور سے جانا، عورتیں معمول. اب یہ تو وہاں چلے گئے نا، تھوڑی دیر انتظار کریں گے، ان کی والدہ، بہن، بیوی، پھر ان کے ساتھ جائیں گے. آتے وقت بھی ویسے دوڑنا، پھر بھی عورت کو ساتھ لے کر جانا. 7 چکر ہونے کے بعد
ویسے ہی مروا میں جا کر بھی کعبے کو دیکھتے، ہاں کعبہ نظر آئے تو کھڑے ہو کر دعا کرتے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ دعا کرتے، دعا کرنے کے بعد پھر صفا پاتے، ویسے ہر چکر میں دعا کرتے، آدھا منٹ 1 منٹ دعا کرتے۔ یہ ہونے کے بعد 7 چکر ہو گئے نا، بال نکالنا، چاہے تو استورا نہیں تو مشین مار لیے، چھوٹے کر لیے بال۔ اگر حج کے دن قریب ہیں تو بال تھوڑے رہنا، دور ہے 20 دن ابھی حج کو، اس طرح رکھا لو، 20 دن میں بڑے بال آ جاتے ہیں اتنا جی۔ عورت اس کے نیچے کا بال 1 انچ کے برابر 2-3 جگہ سے کاٹ لے گی، چاہے تو وہ کاٹ لے، چاہے تو اس کا بھائی کاٹے، اس کا شوہر کاٹے، اس کا باپ کاٹے، دوسرے نہیں کاٹنا۔ وہاں تھوڑے تھوڑے بچے رہتے ہیں، وہ قینچی دے کر 1 ریال مانگتے، انہیں تمہارا بال چھینا بھی نہیں، تو اتنا ہونے کے بعد تمہارا عمرہ ہو گیا۔ ابھی حج کو 20 دن ہے نا، کیا ابھی نہیں، سادے ڈریس میں رہیں گے۔ 8 تاریخ ہوتی نا تب پھر حج کو جاتے، 8 تاریخ کو حج کو جاتے۔ کیسا جائیں گے؟ گھر ہی میں تم جہاں رہتے ہو، نہائے دھوئے، کپڑا بدلے، احرام نہائے دھوئے، عطر جسم کو لگا سکتے، کپڑے کو نہیں لگانا، احرام کے کپڑے کو نہیں لگانا، جسم کو لگا سکتے، لگا لے کر احرام پہن لیتے۔ احرام پہننے کے بعد اب وہاں سے مکے سے مینا کو جاتے، مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، عشاء 2 رکعت پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو ذرا 9-10 بجے کے قریب عرفات کو جاتے، عرفات میں جا کے ظہر کی نماز، عصر کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے، اذان ہوتی، اذان ہونے کے بعد 2 رکعت ظہر پڑھتے، 2 رکعت عصر پڑھتے۔ اس سے پہلے خطبہ دیتے، عرفات میں خطبہ دیتے، اللہ کے رسول خطبہ دیے، نماز سے پہلے بھی ذکر آتا، نماز کے بعد خطبہ دیے وہ بھی ذکر آتا، جیسا بھی ہوگا خطبہ دیے۔ اب تم کو آرام، کیا کرنا؟ دعا کرنا، خوب دعا کرنا۔ جبل عرفات کا پہاڑ چھوٹا پہاڑ ہے، وہاں اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دعا کرے۔ آپ کی اونٹنی جو تھی ادھر ایسی کری نا، رسی چھوٹ کے گر گئی اللہ کے رسول کے ہاتھ سے، تو اللہ کے رسول ایک ہاتھ سے رسی پکڑ لیے اور ایک ہاتھ سے دعا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو اونٹنی نہیں ہے، 2 ہاتھ دعا اٹھا کے دعا کرتے۔ کتنی دعا کرنا؟ سورج ڈوبنے تک دعا کرتے رہنا، 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کر دعا کرو، کھڑے ہو کر دعا کرو، پہاڑ کے پاس جا کر دعا کرو، ڈیرے میں رہتے رہے دعا کرو۔ اس طرح مغرب کا وقت قریب ہوتا نا، تب وہاں سے عرفات سے مزدلفہ کو آنا، مزدلفہ کو آتے، وہاں آنے کے بعد مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت پڑھ کے سو جانا۔ رات میں وہاں عبادت سب نہیں کرنا، عرفات کے دن روزہ بھی نہیں رکھنا۔ ہم لوگ روزہ رکھتے، حاجی لوگ روزہ نہیں رکھنا عرفات کے دن، کمزور ہو جائیں گے دعا میں۔ تو اس طرح 10 تاریخ کی صبح کو پہنچ جاتے، یہ نہیں 9 تاریخ کو پہنچ جاتے عشاء کے قریب، رات کے 10 بجے 11 بجے عرفات جاتے، فوراً وضو کر کے مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت پڑھے۔ اگر راستے میں دیر ہو گئی، آتے آتے 12 بج رہے ہیں، بس میں پڑھ لینا بیٹھے بیٹھے، 3 رکعت مغرب پڑھے، 2 رکعت عشاء پڑھ لی۔ 12 بجے کے بعد پڑھے وہ نماز دوسرے دن کی نماز ہو جاتی، اس لیے وضو کر کے بس میں بیٹھتے۔
جاتے جاتے دیر ہو گئی، گھڑی دے کے نہیں صاحب نہیں پہنچ سکتے، 11 ساڑھے 11 بجے، 12:30 بجے پہنچیں گے۔ 12 بجے بس میں بیٹھ کر نیت کر کے نماز پڑھ لی، مغرب بھی عشاء بھی۔ مزدلفہ کو گئی جی، جانے کے بعد وہاں آرام کرے، پھر فجر کا ٹائم ہوتے ہی جاگے، وضو کرے، پھر فجر کی نماز پڑھنا، سنت 2 رکعت، فرض 2 رکعت، وہاں دعا کرنا، وہاں دعا کرتے رہنا، مشعر حرام کے پاس دعا کرتے رہیے، آپ اپنے ڈیرے میں دعا کرتے رہیے یہاں تک کہ سورج نکلنے ذری دیر ہے، 1 پاؤ گھنٹہ ہے وہاں سے نکلنا، سورج نکلنے کا انتظار نہیں کرنا، سورج نکلنے سے پہلے ہی اور مزدلفہ سے نکل کے مینا کو آنا۔ مینا میں آنے کے بعد کیا کرنا؟ تب تک لبیک پڑھتے رہنا۔ پہلے کیا کرے؟ مدینے میں نیت لبیک عمرتن، یہاں جو گھر سے تمہیں نیت کرے حج کی، لبیک حجن، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اللہ ایسا کرنا۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ پہنچ گئے سویرے، جا کے پہلے شیطان، بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، ایسا ایک کنکری مارنا، 7 کنکری۔ پہلا شیطان چھوٹا، اس کے بعد کا شیطان اس سے بڑا، آخری مکے سے قریب ہے نا بڑا شیطان۔ شیطان کا مطلب ایسا ہوتا ہے، وہاں ایک بڑا باوڑی کے جیسا گول بنا کے رکھے ہیں، اس میں کھمبے کی طرح رکھے ہیں کہ یہاں شیطان کو کنکری مارنا، وہ جو کنکری اندر گرنا، اسے دیکھ کر مارنا نہیں، کنکری مارنا۔ 7 کنکری مارے، 7 کنکری مارنے کے بعد اب آ کر قربانی کرنا، جانور کاٹنا، اس لیے کہ آپ کیا کریں، بیچ میں حلال تھے، کیا بھی پابندی نہیں تھی، تو قربانی کرنا۔ قربانی کرنا بڑا مشکل کام، اتنے لوگ جا کے قربانی کرتے وہاں، اس لیے راج ہی بینک ہے، بینک میں پیسہ ڈال دینا، آپ کو رسید دے دیتے، 300 ریال 400 ریال ان کو دیے، رسید دیتے، اس میں آپ کو لکھتے اتنے ٹائم پہ تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ انہوں کہاں سے کی بکرے منگاتے 10 لاکھ بکرے، 15 لاکھ بکرے منگاتے جی، منگا کے ہماری طرف سے انہوں قربانی کرتے، الحمدللہ وہ سب سے آسان۔ تو قربانی ہو گئی، کنکری مارے، اب کنکری مارتے نا لبیک لبیک پڑھتے تھے نا، لبیک اللہ، اب نہیں پڑھنا، کنکری مارتے وقت چھوڑ دیے، اب لبیک پڑھنے کا نہیں ہے۔ مدینے سے نکل کر مکے کو آئے نا تب تک لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے، اسی طرح مکے سے نکل کر مینا کو گئے، عرفات کو گئے، مزدلفہ کو آئے، مینا کو آئے نا تب تک لبیک اللہم لبیک دعا کرتے رہے، پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، کنکری مارتے وقت لبیک ختم ہو گیا جی۔ تو اس طرح آپ لا کے قربانی بھی کر دیے۔ اب یہ بڑا کام ہے، وہ ہے مکے کو جا کے طواف کرنا، اس کو بولتے طواف زیارہ، اس کو بولتے طواف افاضہ، ضروری چیز وہ نہیں کرے تو حج نہیں ہوتا نا، جا کے کرنا، اسی دن چاہے تو کر سکتے، دوسرے دن چاہے تو کر سکتے، تیسرے دن چاہے تو کر سکتے۔ کنکری مارنے کے لیے بھی بہت زیادہ رش ہے، تو آپ عصر کے بعد جاؤ پرواہ نہیں، مغرب کے بعد جاؤ پرواہ نہیں، 12 بجے سے پہلے رات کے جا کے کنکری مار دینا۔ پہلے دن تو 7 کنکری، دوسرے دن 21 کنکری لے کر جانا، 22 23 کچھ بھی لاؤ، 7 گن کے مارنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 کنکری، چھوٹی چھوٹی کنکری رہتی، ایک دم جیسے کابلی چنا ہے نا ویسا نہیں تو اب بھی ذرہ بڑا، اس کو مارنا، اس کے اندر گرنا، ہو دور سے کھڑے ہو کے پھینک دیے وہ نہیں، پورا اٹھا کے پھینک دیے، ایک نزدیک جا کے اس کو ڈالنا، یا کھمبے کو مارو ڈالو، دونوں ایک ہی،
ہے نا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان کیا ہے نا، چپل نکال کے مارتے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چھتری ہے نا اسے چک مار دیتے. بعض لوگ کہتے ہیں بوٹل ہے نا پیتے رہتا ہے پیپسی، اسے اٹھا کر مارتے. شیطان ہے نہیں جی، ویسا سب کیا بھی نہیں ہے، نہیں ہوتا. کنکری ہی مارنا، اس کے اندر ہی گرنا، دور کھڑے ہو کے پھینک دیے ہوتا نہیں. یہ کنکری میناج میں خود اٹھا لے سکتے. ابھی تو تھیلی بھی دیتے، اس کے اندر 70 کنکری رہتی کہ سب روزانہ 21 پہلے دن 7 مارے نا، وہ سب ملا کے 70 کنکری دیتے. آخری دن آپ مینا میں نہیں رہتے تو باقی کنکری بیکار ہو جاتی. کنکری مار دیے جی. مینا سے مکے کو گئے، جا کے طواف کیے، سعی بھی کیے. اب تمہارا حج ہوا، رات میں مینا کو آ جانا، مکے میں نہیں رہنا. یہاں آ کر 2 دن گزارنا، 2 راتیں گزارنا. دن بھر کیا کام کرنا؟ کچھ بھی کام نہیں. دعا کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، وہی کام. دوسرے دن سورج ظہر کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا، ظہر کا وقت ہو جاتا نا، تب جانا. 22-24 کنکری لے کے جاتے. جانے کے بعد 7 کنکری پہلے چھوٹے شیطان کو مارتے. 1 2 3 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بولتے بولتے مارتے. وہاں سے تھوڑی دیر جانے کے بعد لیفٹ میں ایک میدان ہے، ایسا میدان ہے، وہاں کھڑے ہو کر مکے کی طرف دعا کرتے. 2 منٹ 3 منٹ. ابھی تو پولیس والے رہتے، 2 منٹ بھی نہیں کھڑنے دیتے. رو یا اللہ، جاؤ جی نکلے جی. اتنے لوگ آ کر جمع ہو گئے تو پھر اس کا دوسرے شیطان کو مارتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر ایسے مارتے. مارنے کے بعد پھر اس کے بعد وہاں بھی میدان ہے، وہاں بھی 1 منٹ 2 منٹ دعا کرے. پھر اس کے بعد آخری شیطان کو مار کے دعا نہیں، واپس آ جانا اپنے ڈیرے میں رہنا. اتنا ہی کام روزانہ شیطان کو کنکری مارنے کا کام. دوسرا جو کچھ آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے. وہاں بہت مارکیٹ لگتا، مینا میں مارکیٹ لگتا، ہر چیز ملتی. جدہ میں، مکے میں، مدینے میں جو کچھ ہے سب وہاں دکان لگاتے. دکان لگا تو بہت سارے لوگ وہاں خریدتے. اور زمانے میں مینا میں دکان لگتی تھی. اب بڑے بڑے شہروں میں مینا بازار، دلی میں، آگرہ میں، کہاں گئے تو مینا بازار ہے. وہ مینا میں بازار لگائے نا، وہ یہاں بھی بازار لگاتے. تو اس طرح اتنا کام تمہارا ہو گیا. اب حج ہو گیا تمہارا. اب کیا کرنا ہے؟ مکے میں رہنا ہے. مکے میں رہنا ہے. 7-8 دن ہے. آپ نے سوچا جدہ کو جا کر آئیں گے، طائف کو جا کر آئیں گے، کہیں بھی جا کر آئیں گے، ایسا سوچ کر گئے تو پہلے طواف وداع کرنا. پہلے طواف کر کے جدہ کو جانا. پھر آگے تمہیں پھر 5-6 دن ہیں، پھر بستی کو جاتے نا، تب طواف وداع کرنا. 2 طواف وداع. مکے سے باہر گئے بغیر طواف وداع کیے ہوئے تو ایک بکرا کاٹنا، ایک بکرا غلطی ہو نہیں کرنا. طواف وداع کر کے جاؤ. جدے کو جاتے کہ جاؤ، مکے کو جاتے کہ جاؤ، جا کے آؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بستی کو جاتے وقت پھر ایک طواف، پورا سامان وغیرہ جوڑ دیے، بس کھڑی ہو گئی، سامان جوڑ کے جا کے طواف کر کے آگے. خالی طواف کرنے کا، سعی سب نہیں کرنے کا. بستی کو آگے جی، اس کو طواف وداع بولتے. مرد لوگ بھی کرنا، عورتیں بھی کرنا ہے. اور اگر عورت یہ طواف وداع کرتے وقت اسے حیض آ گیا، ایسی صورت میں انہیں طواف وداع نہیں کرتی. وہ جو طواف پہلے کری جس کو طواف زیارہ کہتے، وہ طواف اس کے واسطے کافی ہے. ایسا ہوتا ہے. مکے میں رہنے والے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، صبح کو ایک عمرہ، شام کو ایک عمرہ کرتے رہتے. جو ہی ہم مکے سے نماز پڑھ کے حرم سے نکلتے ہیں، وہاں عمرہ عمرہ عمرہ، ٹیکسی والے بولتے رہتے ہیں عمرہ عمرہ عمرہ. تنعیم مسجد عائشہ وہ مکے سے باہر ہے، مکے کی ایک باؤنڈری ہے،
اس کو بولتے ہیں حرم. حرم اس سے باہر ہے، باؤنڈری سے باہر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے عمرہ کری تھی. جب ان کو حیض آ گیا تھا تو اس لیے اس کو مسجد عائشہ بولتے. وہاں جا کے بہت سارے لوگ صبح کو ایک عمرہ، شام کو ایک عمرہ. کتنے روپے میں ہوتا؟ 20 ریال میں، 10 ریال میں ایک عمرہ ہوتا ہے نا. 200 روپے میں، 250 روپے میں ایک عمرہ ہوتا. لسٹ رکھتے ہمارے دادا کا عمرہ، ہمارے نانا کا، ہمارے فلاں کا. جانا ٹک کرنا، جانا ٹک کرنا. کون بھی کرے نہیں، اللہ کے رسول بھی نہیں کرے، صحابہ بھی نہیں کرے. مکے میں رہ کر طواف اس کو جانا، عمرہ کرنا جائز نہیں. طائف کو جاتے، وہاں بھی جو ہے احرام باندھ کے آ کے طواف کرتے، عمرہ کرتے، وہ بھی نہیں. ایک سفر میں ایک عمرہ تمہارا ہو گیا، اتنا ہی. 2-3 عمرہ سب نہیں ہے. روزانہ جا جا کے عمرہ کرتے نا، ٹائم ویسٹ ہے، پیسہ ویسٹ ہے. اس سے بہتر طواف کرتے رہو. جتنا طواف کرو گے ثواب ملے گا. اسی طرح مکے میں 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ رکعت کا ہے. نفل نماز پڑھو مکے میں، مسجد حرام میں، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل پڑھتے رہو، کتنا ثواب ملے گا. طواف کرتے رہو، کتنا ثواب ملے گا. یہ جا جا کے عمرہ کرنا ایسا ثابت نہیں ہے، اس کا خیال کریں. یہ میں بولا پہلے مدینے کو گئے تو، اب ڈائریکٹ یہاں سے مکے کو گئے تو یہاں سے جدہ کو جاتے. اب کپڑا کہاں پہننا؟ احرام کا کپڑا گھر سے پہن لو، گھر سے پہن لو، نہا دھو کے صاف ہو کے، عورت بھی مرد بھی. اب اس کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے جی. ابھی نیت نہیں کرتے، خالی کپڑا بدلے ہے نا. اور عطر بھی جسم کو لگائیں، کپڑے کو نہیں لگائیں نا. آپ ایسے ہی رہتے ہیں جی. یلملم ایک جگہ ہے یمن میں، یمن میں ایک جگہ کا نام ہے یلملم. ہوائی جہاز سے جاتے رہتے نا، پائلٹ بولتا ابھی تھوڑی دن میں ہم لوگ یلملم کراس کرنے والے ہیں. تب وہاں بولتے لبیک عمرتن، اللہ میں عمرے کی نیت کیا. مدینے میں ذوالحلیفہ میں بولے نا، وہ یہاں بولنا. مدینے کو اب نہیں جا رہے ہیں، اب پہلے مکے کو جا رہے ہیں. اس لیے یہاں ہوائی جہاز میں بولتے لبیک عمرتن، لبیک عمرتن ایسا بولتے. اس کا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پڑھتے رہو، دعا کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، سب جائز ہے. بیکار باتیں مت کرو. مکے کو جانے کے بعد مدینے والے کیا کریں، وہی کام کرنا ہے. طبیعت تھکی ہوئی ہے، بہت تھک گئے ہیں، 2-3 گھنٹہ آرام کرو. جاتے ہی تم کو بسیں آتی ہیں، تمہارا لگیج لگا جا کے تمہاری جو جگہ ہے وہاں اس میں چھوڑ دیتے. تمہارا روم کا نمبر دے دیے پہلے، یہ نمبر تمہارا یہ بلڈنگ میں ہے. لے جا کے سامان رکھے وہاں سے، پلنگ ولنگ سب ہے تمہارے لیے. تھوڑی دیر سو گئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، فریش ہو گئے، پھر وضو کریے. نہیں تو نہا کے، نہائے تو صابن سب نہیں لگانا، چونکہ خالی ٹھنڈا پانی ڈال لینا. ڈال کے جو ہے اب جا کے طواف کرو. نہیں تو وضو کرو، نہانا نہیں ہے، وضو کر لیے. وضو کر کے مکے کی مسجد کو جاتے وقت بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک. دنیا کے کسی مسجد میں بھی جاتے وقت یہ دعا پڑھتے. دعا پڑھ کے اندر گئے، وہ حجر اسود کے پاس جا کے وہاں سے تم نے طواف شروع کیا. لیفٹ سائڈ میں کعبہ. اب 7 چکر کرنا. پہلے 3 چکر میں مرد لوگ ذرا اچھل کر چلنا، ذرا تیز چلنا، ایسا کرنا. اب دعا کیا پڑھنا، جو دعا چاہے پڑھتے رہو. رکن یمانی حجر اسود 2 کونا، رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھنا 1 بار 2 بار، جب تک وہاں تک نہیں آتے حجر اسود تک دعا پڑھتے رہو.
رکن یمانی خالی ہے تو جا کے خالی ہاتھ رکھنے کا، اس کے اوپر بوسہ دینے کا نہیں، ہاتھ ایسا کر کے بوسہ دینے کا سب نہیں، خالی اس کو چھونے کا۔ اس میں بھی بہت بھیڑ رہتی، چھوڑ دو کوئی بات نہیں۔ حجر اسود کے پاس آئے، ایک چکر ہوا، پھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و اتباعا لرسولکا، یہ دعا پڑھ کے ایسا حجر اسود بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو بس، باقی نہیں پڑھے تو پرواہ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ویسے ہی 3 ہر چکر میں ویسے ہی بولنا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ہر چکر میں ویسے ہی بولنا، جو دعا چاہے کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد کندھا جو ہے نا، پہلے بولا یہ نیچے سے ٹاول نکال لیے، اوپر کھلا رہتا طواف کے واسطے، طواف ہوتے ہی اس کو ہولڈ کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر زمزم پیے، پھر اس کے بعد صفا کو گئے، مروہ کو گئے، تمہارا عمرہ ہو جاتا بال کاٹنے سے۔ ایسا یہاں سے جانے والے بھی ہو، مدینے سے آنے والے بھی ہو، کیا بھی فرق نہیں، دونوں کا ایک ہی کام ہے۔ حج ایسے ہوتا ہے، حج کے احکام یہ ہیں۔ جو آدمی کے حج کو جانا چاہتا ہے اپنا حج کرے، پہلے بابا کا اماں کا کرنے سے پہلے اپنا حج کرو، پھر اس کا دوسرے سال تمہاری امی کا کرو، تمہارے ابا کا کرو، کس کا بھی کرو، اس کو بولتے حج بدل، حج بدل بولتے، ان کے بدلے انہوں جا کر حج کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا، لبیک عن شبرما، لبیک عن شبرما، اللہ شبرما کی طرف سے میں حج کرتا ہوں، شبرما کی طرف سے حج کرتا ہوں۔ شبرما ایک آدمی کا نام۔ اللہ کے رسول پوچھے کیا جی وہ شبرما؟ میرے ایک دوست، ان کا حج کرتا ہوں، تمہیں تمہارا حج کرے؟ نہیں اللہ کے رسول، پہلے تمہارا حج کرو جی، پھر اس کا تمہارے دوست کا حج کرو بولے۔ تو حج بدل کو جانے والے انہیں حج کر کو رہنا۔ بعض لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں جی، فرصت نہیں حج کرنے، کسی سے بھی حج کو بھیجتے، ہر سال میری طرف سے حج کرو بول کر۔ جو بھیجتے نا ان سے پوچھنا تمہیں حج کرے ہیں کیا؟ نہیں تو نہیں جی، حج کرے ہی نا ان کو۔ یہ لوگ کرتے نہیں، حج بدل کو بھیجتے، ان کا حج بھی نہیں ہوتا، حج بدل کو بھیجتے نا ان کا حج نہیں۔ کب حج بدل جائز ہے؟ بوڑھے ہو گئے، چلنے پھرنے طاقت نہیں، پیسہ ہے، پیسہ رہا تو تمہیں حج نہیں کر سے نا، کسی کو حج کو بھیجنا، اس کو بولتے حج بدل۔ پیسہ دے کر ان کو بھیجے، تمہاری طرف سے جا کے وہ حج کریں گے۔ نہیں تو بیماری ہے، بوڑھے ہو گئے نہیں تو بیماری ہے، چلنے پھرنے طاقت نہیں، پیسہ بہت ہے، کسی کو حج کو بھیجنا۔ عورت ہے، زیور سب بہت ہی، حج کرنا انہیں، اب اس کے لیے محرم ہونا ضروری ہے۔ عورت حج کو جانا چاہتی ہے، اس کا شوہر ساتھ رہنا، نہیں تو ان کے باپ رہنا، نہیں تو ان کے بھائی رہنا، نہیں تو ان کے چچا رہنا، نہیں تو ان کے ماموں رہنا، کوئی ایک مرد رہنا، ان کے ساتھ جا کر حج کرے گی۔ کوئی بھی محرم نہیں ہے، پیسہ بھی اتنا نہیں ہے، یہ حج کرنے 5.5 لاکھ روپیہ، بلا لے جانے والے کو 5.5 لاکھ دینا، نہیں ہے اتنا پیسہ، 7 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، اس پر حج فرض نہیں، اس عورت پر حج فرض نہیں۔ اب سعودی حکومت 2-3 سال سے جو لوگ عورتیں ہیں، عمر ان کی اگر زیادہ ہے، 40 سے زیادہ ہے، تو ان کو حج کی اجازت دی ہے، بغیر محرم کے آگے حج کر کے جاؤ۔ اس سال 4000 عورتیں بغیر محرم کے حج کو جا رہی ہیں، 4000 عورتیں پورے انڈیا سے 1,75,350 پر یہ حاجی جا رہے ہیں، 1,40,000 حج کمیٹی سے اور پرائیویٹ سے تقریباً 35,350 پر ایک آدمی حج کو جا رہے ہیں۔ اس طرح انڈیا سے جانے والوں کے لیے یہ سارے احکام ہیں، اس کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
حج کرتے نا، حج کرنے کے بعد فرض کرو احرام سب پہن لیے، سب کچھ ہو گیا، بیوی سے صحبت کر لیے، ابھی حج پورا نہیں ہوا، حج میں داخل ہوئے، تمہارا حج بیکار۔ حج پورا کر کے آئندہ سال اور ایک حج کرنا، اور ایک حج کرنا ایسا۔ تو احرام پہنتے وقت دعا بھی کرتے، اللہ جہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تو اللہ میں واپس آ جاؤں گا، واپس آ جاؤں گی، ایسا بھی دعا کرتے۔ جاتے وقت ان کی طبیعت خراب ہو گئی، آدھا حج کر کے آ گئے، پھر آئندہ سال موقع ملے تو حج کرو، ایسی نیت کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حج کے یہ سارے احکام ہوئے، یہ سارے آداب ہوئے۔ تو بہت ساری غلطیاں کرتے۔ غلطی کیا کرتے؟ بہت سارے لوگ عمرہ کرتے مکے میں رہ کر، وہی غلطی کرتے۔ دوسری غلطی کیا کرتے؟ یہاں سے جاتے نا حج کرنے، عمرہ کرنے، مکے میں نمازیں سب پڑھتے نہیں، خالی شاپنگ، وہاں کیا مال ہے، یہاں کیا مال ہے، وہاں کیا مال ہے، خالی مول دریافت کرتے رہتے، کیا خریدنا کیا خریدنا۔ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں جانے کے بعد جو چیز وہاں ملتی یہاں بھی ملتی، وہاں ذرا سستی رہے گی، یہاں ذرا مہنگی رہے گی، لیکن ثواب کتنا ملا تم کو، کتنا ٹائم تمہیں مکے کی مسجد میں گزارے۔ یہ ہے، یہ حج کرنے کے بعد گورنمنٹ جو ان کو مدینے کو بھیجتی، پہلے بہت حج کو بہت دن آئے تو پہلے مدینے کو بھیجتی، مدینے کو جانے کے بعد مکے کو آتے، مکے کو آنے کے بعد بستی کو جاتے۔ پھر آپ کیا کرتے؟ قریب حج کے دن آ رہے تو پہلے مکے کو بھیجتے، حج ہونے کے بعد مدینے کو بھیجتے، مدینے سے پھر انہوں بستی کو آتے، جدہ آ کر، نہیں تو مدینے سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو بستی کو آ جاتے۔ اب حج کے بعد مدینے کو جاتے نا، کیا نیت کرنا؟ اللہ تیرے رسول کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، اللہ ایسا سوچنا، اللہ تیرے رسول کی قبر کی زیارت کرنے جاتا ہوں، ایسے نہیں بولنا۔ اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت نہیں کرتے، وہ درگاہ کی طرح ہو جائے گا۔ مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد قبر شریف کے پاس جا کر اللہ کے رسول کے لیے کہنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، السلام علیکہ یا عمر فاروق، اتنا بول کر نکل جانا۔ اس کو بولتے قبر کی زیارت۔ مدینے میں رہتے وقت قبا پہلے اللہ کے رسول مکے سے مدینے کو گئے نا، قبا میں رہ کر 3 دن مدینے کو آئے، اللہ کے رسول نے وہاں قبا کی مسجد بنائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے گھر میں وضو کر کے مسجد قبا کو جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو اس کو ایک عمرے کا ثواب، ایک عمرے کا ثواب۔ گھر میں وضو کر کے جانا، قبا میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا، روز 1 مرتبہ جاؤ پرواہ نہیں، 5 مرتبہ گئے تو 5 عمرے کا ثواب ملے گا۔ قبا کی مسجد کی فضیلت ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، جتنے 70 آدمی احد کی لڑائی میں، وہیں قبرستان بنا دیے، ان سب کو وہیں دفن کر دیے۔ وہاں بھی جا کر زیارت کر سکتے، مسجد اس کی جو ہے حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت بھی کر سکتے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی گھومنے پھرنے کے لیے بھی بلا کر لے جاتے بس میں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لوگ کیا کرتے، جو بھی جاتے، جس مسجد کے پاس بھی جاتے، 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، کہیں نہیں جی قبا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا ہی، اور کہیں نماز پڑھنے کا نہیں ہے، ایسا اتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ لہذا آدمی گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے۔
جاتے وقت آدمی کو چاہیے اگر کسی کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے تو اس سے معافی چاہ لے، بھائی میں تم پر غلطی کر دیا، مجھے معاف کر دو بھائی۔ کسی کا قرض ہے، قرض دے کے جانا، نہیں تو لکھ کر جانا گھر والوں کو، میں فلاں آدمی سے 3000 روپیہ قرض دیا ہوں، میری فلاں چیز ہے، اگر میں شہید ہو گیا مر گیا تو میری فلاں چیز بیچ کے ان کو 3000 روپیہ دے دو۔ اگر ٹائم آ گیا قرض کا تو ان سے جا کر بولنا بھائی میں حج کو جاتا ہوں، حج کرنے کے بعد میں تم کو قرض دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اجازت دے تو جانا، نہیں پہلے قرض دو، قرض دے دیے اب پیسہ نہیں ہے تو حج کو نہیں جا سکتے، تو یہ بھی کرنا، تو اجازت لے کر جانا۔ اگر قرض ہے فوراً دینے کا ہے، بعد میں دینے کا تو ان کو انفارم کر دے سکتے بھائی مجھے جولائی کے مہینے میں دینا ہے نا، میں گھر والوں کو بول دیا ہوں میں حج کو جا رہا ہوں، نہیں آیا تو گھر والے دیں گے تم نا، ایسا ان کو گارنٹی کے ساتھ جا سکتے۔ تو یہ سب چیزیں حج کو جانے سے پہلے یہ سب چیزیں کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حج کو گئے تو پورا گناہ معاف ہے نا، آ کر پھر بھی گناہ شروع کرتے، یہ بہت غلط لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں غلط۔ تو لہٰذا یہ باتوں کا ہم خیال رکھیں گے، انشاءاللہ ہمارا حج کامیاب ہوگا، اللہ قبول کرے گا۔ اور جو حج کا اہم پیغام اس سلسلے میں آپ مزید باتیں سنیں گی، یہ حج کے مختصر احکام تھے اور آداب تھے، حج کے آداب تھے۔ عورت احرام پہننے کے بعد، احرام کا مطلب اس کا سادہ کپڑا اور برقع، دوسرا کیا بھی نہیں، چہرہ کھلا رکھے گی عورت، چہرہ کھلا رکھے گی، کوئی گھور رہا ہے کچھ بھی تو تھوڑا سا ایسا کر لے گی، وہاں نقاب نہیں ڈالنا۔ احرام پہننے کے بعد، حج ختم ہونے کے بعد پھر احرام پہننے نقاب ڈالتے، احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھتے، ایسا اللہ کا۔ دستانے نہیں پہننا، مرد لوگ بھی عورت لوگ بھی دستانے نہیں پہننا، عورت چاہے تو ساکس پہن سکتی، مرد لوگ نہیں۔ مرد لوگ بوٹ پہننا، ایسا بوٹ جو ٹخنے کی 2 ہڈی ہے نا اس کے نیچے کا بوٹ، ملٹری بوٹ یہاں آدھا گھٹنے تک رہتا نا، وہ بوٹ نہیں پہن سکتے۔ ہمارے دونوں ٹخنے کھلے رہنا، چپل چاہیے تو پہنو، بوٹ چاہے تو پہنو، جو بھی پہنو۔ اور جو احرام کا لباس ہے سفید ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی کلر کا ہو، BJP کلر نہیں ہو بس، ہے نا، گیروا کلر نہ ہو، باقی کوئی بھی کلر ہو تو وہ احرام پہن سکتے، ہرا بھی پہن سکتے، کالا بھی پہن سکتے، سفید بھی پہن سکتے، گلابی پہن سکتے، کوئی بھی پہن سکتے، سب جائز ہے۔ سفید پہننا ضروری نہیں، اگر سفید پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھا کوئی بات نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ احرام کے کپڑے کے لیے ہر جگہ احرام کا کپڑا ملتا ہے، یہاں بھی پرسواکم کے اندر بھی جو آدم کوئی دکان ہے وہاں احرام کی سب چیزیں ملتی ہیں، کیا کیا ہے ایسا ہے۔ اب 7 طواف کرتے نا، یاد نہیں رہتا، 5 کرے کہ 6 کرے کہ 5 پکا، اسے خیال کر، جیسے نماز پڑھے 3 پڑھے 2 پڑھے، 2 پکا، 3 جو ہے شک ہے، اور ایک بار پڑھ لو 3، ویسا ہی ہے طواف بھی۔ کیا کرے ہم لوگ، 5 کرے کیا 4 کرے کیا، 4 پکا ہے جی، 4 سمجھ کے اور ایک کرو 5 ہوتا، ویسے 7 طواف کرتے ہیں۔ یہ حج کے ساری باتیں ہوئی، حج کے آداب ہوئے، حج کے احکام ہوئے۔ اس لیے جس کے دل میں خواہش ہوتی کہ اللہ مجھے تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، اللہ تیرے رسول کی مسجد میں نماز پڑھنے کی مجھے ہمت دے اللہ، طاقت دے اللہ، ایسا جو خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ حج کو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لائے حج قبول کر کے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ ہم میں سے جو لوگ حج نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج کرنے کی توفیق بھی دے، مالداری بھی دے، حیثیت بھی دے، تاکہ وہ بھی مکے کو جا کر حج کر کے آ جائیں۔ اگر کوئی آدمی مکے کو گیا جی، حج کیا،
حج کر کے مدینے کو گیا نہیں، گھر کو واپس آ گیا، اس کا حج ہو گیا، مدینے کو بھی حج کو بھی کیا بھی تعلق نہیں۔ کیا سمجھتے لوگ حج کرے تو مدینے گئے نہیں، تمہارا حج ہوا نہیں جی؟ ارے کون بولے؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہے نا۔ تو مدینے کو بھی مکے حج کو بھی کیا بھی تعلق نہیں۔ حج کرے مکے سے گھر کو آ گئے، مدینے گئے نہیں، کیا نہیں بھی گیا نہیں بھی ہو گیا تو ہاں الحمدللہ ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کون گئے مدینے کو حج کر کے؟ مدینے والے مدینے کو گئے، باقی جتنے لوگ تھے مدینے کو جا کر کیا گئے؟ تو اسے کیا بھی تعلق نہیں، مدینے کو بھی حج کو بھی۔ یہ ساری باتیں ہم کو سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔